کہ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک۔ امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، روح عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، دو یہ جھوٹ پار ہو جان گے۔ اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک نا، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک۔ الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے آئیں وہ روایت۔ یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، عائشہ کی بھی۔ فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں۔ الموطا امام مالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ وہی غامدی صاحب والا فراڈ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نزول عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے، اس میں نزول عیسیٰ کے بارے میں کچھ نہیں ہے، تو نزول عیسیٰ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کیا دوسری کتب میں نزول عیسیٰ کے بارے میں احادیث نہیں ہے؟ بالکل ہیں، متفق علیہ احادیث ہیں۔ تو یہی سوچ ہے، یعنی یہ ایک ڈرامہ ہے کہ آپ، یہ اصول ہے آپ کا کہ اگر موطا امام مالک میں کوئی حدیث نہیں ہے تو کیا وہ حدیث نہیں مانی جائے گی، اگر سیاہ ستہ میں حدیث نہیں ہے تو کیا وہ حدیث نہیں ہوگی۔ کیا امام ابن ابی شیبہ محدث نہیں ہے؟ یہ کون ہے امام ابن ابی شیبہ؟ امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابن ماجہ کے استاد ہیں، محدثین کے استاد ہیں۔ اکثر احادیث تو امام ابن ابی شیبہ سے لیے محدثین نے۔ تو کہتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ دور کی حدیث لے آتے ہیں۔ بھائی احادیث ہے، جہاں سے آپ کو صحیح حدیث ملے وہ آپ کا مذہب ہونا چاہیے۔ لیکن ڈرامہ کیسا دیکھیں، مسلم نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے، ان سیاستہ میں نہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس موطا امام مالک سے بھی دکھاؤں گا، یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ امام مالک نے جو روایت بیان کی ہے، تو امام مالک اس روایت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ جب راوی خود روایت کے خلاف عمل کرے تو اس روایت کا کیا حساب رہتا ہے؟ خود امام مالک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پر؟ دیکھا جی، آپ نے سنا کہ امام مالک 41 رکعتیں پڑھتے تھے، تو امام مالک کا اس 11 رکعت پر عمل کوئی نہیں ہوا پھر۔ اور امام ابن رشد قرطبی کہتے ہیں کہ امام مالک 20 رکعت کے بھی قائل تھے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، داؤد ظاہری، سب لوگ 20 رکعت تراویح کو پسند کرتے تھے۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ امام ابن رشد کیا کہتے ہیں؟ ان کی کتاب بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 میں کہتے ہیں، ابن رشد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے اپنے 2 اقوال میں سے ایک میں، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام داؤد ظاہری نے 20 تراویح کا قیام پسند کیا ہے۔ تو امام مالک کا اس روایت کے خلاف عمل ہے۔ دوسرا ایک حنفیوں کے جھوٹ، یہ خود مکار جھوٹا شخص ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اجماع تھا 20 رکعت پر۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، جس کو امام بہقی نے روایت کیا، امام فریابی نے روایت کیا، رجال ثقاتن، اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ حضرت صاحب بن یزید سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں صحابہ کرام ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور ان میں 100 آیات والی صورتیں پڑھتے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے، تو یہ معمول تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، اتنا بڑا مکار جھوٹا شخص ہے، کتابیں پڑھتا نہیں، اگر پڑھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے۔ موطا امام مالک سے جو روایت پیش کر رہا ہے کہ یہ 3 لائنوں سے سنیوں کو جھوٹ پکڑے گئے، حنفیوں کو جھوٹ پکڑے گئے، محدثین کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ امام بہقی کیا کہتے ہیں؟ محدثین تمام احادیث کو پڑھ کے پھر حکم لگاتے ہیں، لیکن جو پلمبر و مکار ہوتے ہیں ایک حدیث کو پکڑا اور کہا سب جھوٹے ہیں۔ امام بہقی کیا کہتے ہیں؟ السنن الکبریٰ للبہقی حدیث نمبر 4287۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب کو حکم دیا کہ 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ اب اس سے اگلی حدیث ہے، امام بہقی وہ لائے ہیں 4288، اس میں بھی صاحب بن یزید ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 20 پڑھتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 20 پڑھتے تھے، تو پہلی رکعت میں 11 کا ہے، دوسری رکعت میں 20 کا ہے۔ اب امام بہقی کہتے ہیں کہ تطبیق یہ دیتے ہیں اگلی حدیث میں 4299 میں، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَایَتَيْنِ، کہ ان دونوں روایتوں کو جمع کیسے کیا جائے گا، دونوں صحیح ہیں۔
کہ 11 والی بھی اور 20 والی بھی، لیکن ان کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ صاحب بن یزید نے یہ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 رکعت کا حکم دیا، اور وہی صاحب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہم 20 پڑھتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 پڑھا کرتے تھے۔ تو امام بیہقی کہتے ہیں اس کو ہم یوں تطبیق دیکھیں کہ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَكُونُوا ب11 کہ شروع میں وہ 11 رکعتیں پڑھنے لگے، ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ اس کے بعد پھر 20 وَيُوتِرُونَ بِالثَّلَاثِ پھر 20 رکعتیں پڑھنے لگے تمام صحابہ، اور اسی پر اجماع ہوا۔ 20 رکعت پر صحابہ کا اجماع ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود 20 پڑھی ہیں، صحابہ نے 20 پڑھی ہیں، اور اس 20 پر اجماع ہے۔ 11 رکعت والی کو چھوڑ دیا گیا، خود امام مالک نے چھوڑ دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 7692، المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 798، السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 4391۔ اسی طرح بہت سارے محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں وطر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ مرفوع حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس روایت پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے ابراہیم بن عثمان ابی شیبہ جو ضعیف راوی ہے، حالانکہ اسی راوی کو بہت سارے محدثین کا یہ ثقہ بھی ہے، یعنی بعض نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، بعض نے کہا یہ ثقہ ہے۔ جب دو باتیں آ جائیں کہ بعض کہیں کہ یہ ضعیف ہے، بعض کہیں کہ یہ ثقہ ہے، تو ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تلقی بالقبول، کہ اگر وہی راوی روایت بیان کرتا ہے جس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ ضعیف ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ثقہ ہے، تو اگر وہ روایت جو کر رہا ہے وہ تلقی بالقبول حاصل کر لیتی وہ روایت، تو وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ تلقی بالقبول کیا ہوتی ہے؟ کہ سارے محدثین اس کو لے لیں، ساری امت اس کو لے لے، تو وہ تلقی بالقبول ہوتی ہے۔ تو اس کو تمام محدثین نے لیا ہے، امام ابو حنیفہ نے لیا ہے، امام مالک نے لیا ہے، امام شافعی نے لیا ہے، امام احمد بن حنبل نے لیا ہے، اور تمام محدثین نے اس روایت کو لیا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعت پڑھتے تھے، تو ویسے ہی نہیں 20 پڑھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوگا، اس لیے اس روایت کو یہ درجہ مل گیا کہ یہ حسن سے صحیح روایت ہو گئی۔ اور میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں، بتاتا ہوں کہ تلقی بالقبول کیسے ہوتی ہے، یعنی محدثین اس کو لے لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ حسن سے صحیح ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مثال ہے ترمذی شریف سے حدیث نمبر 806، واختلف اہل العلم فی قیام رمضان، کہ قیام رمضان میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ فراباد بعد نے یہ دیکھا ان یصلی 41 رکعتن، کہ 41 رکعتیں ہوں مال وطر کے ساتھ، یعنی وطر کی نماز یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ 41 رکعتیں ہیں۔ آج بھی آپ سندھ میں چلے جائیں، بہت سارے علاقوں میں چلے جائیں جہاں وہ لوگ 41 رکعتیں پڑھتے ہیں، 19 رکعت عشاء کی پڑھتے ہیں، 20 رکعتیں تراویح پڑھتے ہیں، اور آخر میں 2 شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں، تو 41 رکعتیں ہو گئی۔ تو 20 رکعتیں ہوتی تراویح کی۔ وَهُوَ قول اہل المدینہ، اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے۔ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدُهُمْ بِالْمَدِينَةِ، اور یہ اسی پر عمل کرتے تھے مدینے والے۔ تو اب مدینے والے عمل کیا کرتے ہیں؟ 41 رکعتیں پر، 20 رکعت تراویح اور 19 رکعت عشاء کی نماز، 2 رکعت شکرانے کے۔ وہی بات آ گئی کہ تراویح 20 رکعت ہیں۔ تو اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں 11 رکعت والی روایت لے آتے ہیں تو اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ راوی خود اس روایت کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو وہ روایت چھوڑ دی گئی ہے، کیونکہ اجماع اس پر ہو گیا صحابہ کا کہ 20 رکعتیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ امام ترمذی کہتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا، اکثر اہل علم کا عمل کیا ہے؟ ان روایات پر عمل ہے جو حضرت علی سے روایت ہیں، جو حضرت عمر سے اور دوسرے صحابہ سے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے؟ 20 رکعتن، 20 رکعت تراویح۔ اکثر اہل علم کا عمل کیا؟ 20 رکعت تراویح پر، اس لیے کہ روایات ہیں حضرت عمر سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے صحابہ سے کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ وہ قول سفیان الثوری، اور یہ سفیان الثوری کا بھی قول ہے، وابن المبارک، اور ابن مبارک کا بھی قول ہے، عبداللہ بن مبارک کا بھی قول کہتے ہیں 20 رکعتیں ہیں، والشافعی، اور امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی کہتے ہیں وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَکہ، میں نے اسی طرح اپنے شہر مکہ کے لوگوں کو پایا یصلون 20 رکعتن، کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول،
کہ اس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. تو اس پر عمل کرتے ہیں مدینے والے بھی، مکے والے بھی، کوفے والے بھی، چونکہ علم کے شہر 3 ہی ہیں، مدینہ، کوفہ اور مکہ. مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال گزارے. حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد کوفہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ وہاں رہے، وہاں علم پھیلایا. اور تیسرا شہر تھا مکہ، جہاں صحابہ جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، کچھ وہاں رہتے تھے بھی. یہ 3 شہر ہیں. تو مکے والے 20 پڑھ رہے ہیں، مدینے والے 20 پڑھ رہے ہیں، کوفے والے بھی 20 پڑھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول. تو اس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اور اسی پر اجماع ہے صحابہ کرام رضوان کا کہ 20 رکعت تراویح ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی 20 پڑھا کرتے تھے. اور جو 11 والی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 11 پڑھتے تھے، اس میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 پڑھتے تھے. وہ تو تہجد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی تہجد پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی تہجد پڑھتے تھے. اس کا تراویح کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، چونکہ تراویح جو ہوتی ہے سونے سے پہلے ہوتی ہے، عشاء کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور جو تہجد ہوتی ہے سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. سو کے جب بندہ اٹھتا ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہے. بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جتنی بھی روایت آپ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد آپ نے تہجد پڑھی ہے. اور جو تراویح ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے پڑھی ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 806، اور اسی طرح نسائی شریف ہے، نسائی شریف حدیث نمبر 1607، جس میں ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر صحابی کو ممبر پر دیکھا حمص میں. وہاں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کمنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام کرتے تھے فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، لیلۃ 23 23ویں رات. کہاں تک؟ الی ثلث اللیل الاول، رات کے پہلے حصے تک. اور رات کا پہلا حصہ کب ہوتا ہے؟ تقریباً 10 سے 11 کے درمیان رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے. پھر ثم قمنا ما لیلۃ 25 الی نصف اللیل، اس کے بعد ہم نے قیام کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 25 تاریخ کو نصف رات تک، یعنی عشاء کے بعد نصف تک، اور پہلے 23 کو کیا؟ عشاء کے بعد ثلث تک. تو اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے کے بعد آپ اگر تہجد پڑھتے تو وہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے جب مرغ اذان دیتا تھا. یہ روایات ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد یا آدھی رات سے پہلے آپ اٹھتے ہیں. تو یہ آدھی رات سے پہلے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ثلث اللیل اول سے پڑھی جا رہی ہیں، اور تیسری رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 27 کو آپ نے پوری رات قیام فرمایا. تو یہ ہے قیام رمضان، جس کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی. چونکہ ان روایات میں تعداد رکعات کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو مصنف ابن ابی شیبہ میں تعداد رکعات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں، اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. صحابہ کا اجماع ہے، محدثین نے اس کو لیا ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، داؤد ظاہری، سب نے لیا ہے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. تو معلوم ہوا کہ مرزا خود جھوٹا ہے، اور کہتا ہے کہ حنفیوں کا جھوٹ پکڑا جائے گا. خود مرزا جھوٹا ہے، کیونکہ امام مالک جو روایت بیان کرتے ہیں 11 والی، اس پر خود ان کا عمل نہیں ہے. جب راوی کا خود عمل نہ ہو تو وہ روایت ان کے نزدیک منسوخ ہو جاتی ہے، چھوڑ دی جاتی ہے. چونکہ اجماع جو ہے وہ کس پر ہے؟ 20 رکعت پر، صحابہ کرام رضوان کا. نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم. اب تعقب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا. تمام عشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے.